نہیں، صرف مختلف اندازوں کا بیان ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ان کے کس جرم کی سزا دی، اور آپ نے علماء یہود کے جن غلط کاریوں کے بارے میں فرمایا تھا، ان کی نشاندہی کی تھی، کیا وہ سب غلط تھی؟ واقعہ صلیب کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی، اور یہ واقعہ جمعے کے دن پیش آیا، جسے عیسائی گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، کہ اس روز آپ بنی آدم کے لیے کفارہ مانتے۔ اس کے بعد ایسٹر کا تہوار آتا ہے، کیونکہ عیسائیت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روز دوبارہ زندہ ہو کر اپنے شاگردوں سے ملے تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ سچے مسیح تھے تو صلیب پر کیوں نہیں؟ کیونکہ صلیب کی موت ملعون ہے۔ اس سے یہودیوں میں پیغمبروں کی تقدیس کے نظریے کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیت زور پکڑتی گئی، اور 64 عیسوی میں یہودیوں نے رومنوں کے خلاف کھلم کھلا اعلان بغاوت کر دیا۔ اس کے بعد رومی سلطنت نے ایک سخت کارروائی کر کے اس بغاوت کو چل دیا۔ اس قتل عام میں 1.5 لاکھ افراد مارے گئے، اور ہزاروں کو پکڑ کر ایمفی تھیٹروں میں جنگلی درندوں سے بھڑوانے اور جنگلی جانوروں کا تختہ مشق بننے بھیج دیا گیا۔ بیت المقدس کو آگ لگا دی گئی، اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا گیا کہ کوئی بھی یہودی یہ بتانے کے لیے نہ بچ سکا کہ اس کا وجود کس مقام پر تھا۔ یہودی فلسطین سے نکالے جا چکے تھے، اور وہاں رومی عیسائی حکمراں ہرقل کی حکومت۔ یہ وہی وقت تھا جب عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ہرقل کی کامیابی سے لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ شہر عیسائیوں کی طرف سے ملا۔ اس دوران یہودی جو منتشر ہو چکے تھے جگہ جگہ اپنی بستیاں بسائے بیٹھے رہے۔ وہ مقامی عرب بدوؤں اور قریش کے عرب سے اپنے اس رشتے کا ذکر کرتے رہتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے باعث قائم۔ میں ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے، جبکہ قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی اولاد تھے۔ یہود نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت اسحاق سے منسوب کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہاجرہ کے بارے میں یہ داستان اپنی الہامی کتاب توریت میں داخل کر لی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نہیں بلکہ لونڈی تھی، جنہیں وہ اپنی بیوی سارہ کے کہنے پہ بے آب ہو گیا ریگستان میں مرنے چھوڑ دی۔ عیسائی یروشلم پر اپنے قبضے کے دوران صدیوں تک کوڑا کرکٹ یہودیوں کے کھنڈرات پر پھینکا کرتے تھے، اور یہ صورتحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یروشلم کے محاذ تک جاری ہے۔ اسقف اعظم صفر النیس نے دلیری کے ساتھ باستینی سپاہیوں کی مدد سے یروشلم کا دفاع کیا، لیکن فروری 638 عیسوی میں عیسائی ہتھیار ڈالنے کو مجبور ہو گئے۔ اسقف اعظم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو شہر کی چابیاں دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر جب شہر میں داخل ہوئے تو وہ اپنے معمول کے اونگی لباس میں، انہوں نے کسی خوریزی کے بغیر جس پرامن طریقے سے شہر کی تصویر کا مرحلہ طے کیا، اس کی مثال اس شہر کی طویل المناک تاریخ میں نہ پہلے کبھی دیکھی گئی تھی اور نہ کبھی پھر نظر۔
جب عیسائیوں نے ہتھیار ڈالے تو کوئی کس کو نہیں اور نہ ہی غارت کری، نہ ہی کوئی مذہبی مقام نظر آتش ہوا اور نہ ہی کسی کو جلاوت نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقامات مقدسہ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اشرف اعظم انہیں لے کے سیدھا انسٹیسس یعنی حیات نو کے مقام پہ پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت اور حیات نو کے نظریے کے مطابق اس جگہ بنائی گئی عالیشان یادگار عمارت کو دیکھ کے مسلمان خلیفہ خوش نہ ہوئے، کیونکہ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر موت کو غلط قرار دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر کھڑے تھے کہ نماز کا وقت ہو۔ خلیفہ سے کہا گیا کہ وہ یہی نماز ادا کر لیں، لیکن حضرت عمر گرجے سے باہر نکلے اور انہوں نے باہر شاہراہ پر نماز ادا کی اور کہا کہ اگر میں نے کسی مسیحی مزار یا گرجے میں نماز پڑھ لی تو مسلمان اس پر قبضہ کر لیں گے اور اس بنیاد پر اسے مسجد بنا دیں گے کہ خلیفہ نے یہاں پر نماز پڑھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان جاری کیا کہ یہاں کوئی مسجد تعمیر نہیں کی جائے۔ اب حضرت عمر نے معبد سلیمانی دیکھی تو خواہش تھا، لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ عیسائی حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب اس مقدس مقام کو پورا کرکٹ پھینکنے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے کوڑے کا ایک ڈھیر اپنی جھولی میں ڈالا اور شہر کی دیوار سے باہر پھینکا۔ ان کے ساتھیوں نے ان کی تقریر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے یہودی علوم اسرائیلیات